Today the topic which we are going to discuss is related to 14 points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. These points were presented by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1929. It was a reaction and reply to the Nehru report which was presented in 1928. So we discuss first point. The form of the future constitution should be federal with the residuary power to be vested in the province. इसमें क़ायद-ए-आज़म ये फरमा रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जो फ्यूचर गवर्नमेंट हो वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत हो, और वफाकी तर्ज़ हुकूमत वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर लोगों की आबादी एक जैसी ना हो, सूबों की आबादी एक जैसी ना हो, और सूबों की आबादी अनइवन हो, उसका गैर मुतवाज़न तकसीम हो, एक सूबे की आबादी ज़्यादा है, एक सूबे की आबादी कम है, तो वहाँ पर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो है वो बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत होती है। और उसमें सूबे इस बात को अश्योर करते हैं कि उनके पास मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगी, सूबाई खुद मुख्तारियत जिसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। इसका मतलब ये था कि जो सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी वो एक ही प्रिंसिपल पे दी जाएगी, यूनिफॉर्म होगी। ये नहीं होगा जैसे पंजाब है तो उसको ज़्यादा इख्तियारात हों और फिर सूबा सरहद के पास कम हो या सिंध के पास कम हो। तो क़ायद-ए-आज़म ने पूरे हिंदुस्तान के सूबों के हवाले से कहा कि बेशक छोटे या बड़े सूबे हैं तो सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो उनको एक उसूल पर दी जाए, सेम फुटिंग्स पर। तीसरा था ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री and the other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate, effective representation of minorities in every province without reducing the majority any province to a minority or even equality। यानी किसी भी सूबे के अंदर जो है वो इस तरह के इक़दामात ना किए जाएं कि जो कहीं पे अक्सरियत में है तो वो अक़लियत में तब्दील हो जाए, या उसको अक्सरियत को इतना कम कर दो कि वो दोनों हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उनकी आबादी है तो वो दोनों बराबर आ जाए। और चौथा पॉइंट था कि इन सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3। मरकज़ी यानी कानून साज असम्बलियों में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मिसाल के तौर पर नेशनल असम्बली है, पूरे हिंदुस्तान की नेशनल असम्बली है, पूरे हिंदुस्तान के इलाकों से लोग इलेक्ट होकर वहाँ पर आ रहे हैं और उसकी कुल सीटें अगर 100 हैं तो उसका 1/3 मुसलमान होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 100 हैं तो 33 मुसलमान, अगर 120 हैं तो उसका 1/3 निकाल लें। तो इस तरीके से ये 1/3 यानी आबादी घटती रहे या बढ़ती रहे, 1/3 का फार्मूला जो है ये क़ायद-ए-आज़म का एक बेहतरीन एक फार्मूला था मरकज़ी कानून साज असम्बली में रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। अगला पॉइंट देखें, representation of communal groups shall continue to be separate electorates provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate। यानी जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरके पर लागू होगा। अब क़ायद-ए-आज़म जो चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग की भी ये थी कि सेपरेट इलेक्टरेट होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टरेट क्या है कि मुसलमान मुसलमानों को वोट दें और हिंदू हिंदुओं को वोट दें, और अगर मुसलमान हैं तो उनके लिए सीटें रिज़र्व हों मखसूस इलाकों में, और हिंदुओं के लिए भी मखसूस कर दी जाएँ जहाँ पर उनकी आबादी कम है। जॉइंट इलेक्टरेट में या मखलूत इंतखाबात में मुसलमान जो है वो चूँकि आबादी उनकी कम थी, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, एक मुसलमान के मुकाबले में 5 हिंदू थे तो मुसलमान फिर इलेक्ट नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कम्युनिटी चाहे, जुदागाना इंतखाब का असूल हर फ़िरके के लिए होगा। अगर कोई कम्युनिटी चाहती है कि जी हम मखलूत इंतखाबात में हैं तो फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिख हैं या पारसी हैं, वो अगर जॉइंट इलेक्टरेट में आना चाहते हैं तो होना चाहिए। असल में क़ायद-ए-आज़म मुसलमानों की बात कर रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टरेट सब के लिए है, तमाम मजहबी जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं उनके लिए जुदागाना इंतखाब का हो, उनके लिए रिज़र्व सीटें हों। अगर कोई चाहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं या मुसलमानों के साथ, ये उनकी मर्ज़ी है, वो खुद कानूनी तौर पर ये फैसला करेंगे। एनी टेरिटोरियल एडजस्टमेंट दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन द पंजाब, बंगाल एंड NWFP। अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करनी है, सरहदी हदबंदी करनी है, तो उसका बात का ख्याल रखा जाए कि ये ना हो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके उठाकर
ہندوؤں کے علاقے میں ڈال دیے جائیں اور مسلمان اس علاقے میں اقلیت میں تبدیل ہو جائے، ان کی تعداد کم ہو جائے، تو یہ ری ایڈجسٹمنٹ یا ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ صوبوں کے اندر نہ کی جائے۔ اس کے بعد فل ریلیجس لبرٹی اینڈ دیٹ لبرٹی آف بلیف، ورشپ، observance of propaganda, association and education shall be granted to all communities۔ یہ مذہبی آزادی ہوگی کہ اپنی عبادت کر سکیں تمام کمیونٹیز، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب پروپیگنڈا کرنا کہ اپنا سیاسی الیکشن لڑنا ہے اس کے لیے وہ پروپیگنڈا کر سکیں، اور پھر ایسوسیشن بنا سکیں، کوئی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں مزید بنا سکتے ہیں، تنظیمیں بنا سکتے ہیں، ادبی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے آزاد۔ یہ قائد اعظم کی ایک ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جن کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سراہا گیا۔ جب دنیا کے اندر فیڈرل سسٹم ایگزسٹ کر کے ابھی اسٹیبلش ہو رہے تھے، تو اس وقت کی بات جناح صاحب نے جو یہ 1929 میں جو 14 پوائنٹس دیے، یہ ایک لینڈ مارک ہیں ہسٹری کے۔ 8واں پوائنٹ دیکھیں، نو بل آر ریزولوشن اور اینی پارٹ thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill, resolution or a part thereof on the ground that it would be injurious to that community, or in the alternative such other method is desired, devised as may be found feasible, practicable ٹو ڈیل سچ کیسز۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسودہ قانون ہے، کوئی بل ہے، اور کسی خاص کمیونٹی کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق ہے، یا ہندوؤں کے متعلق ہے، یا سکھوں کے متعلق ہے، یا پارسیوں کے متعلق ہے، اور اس کمیونٹی کے 3/4 ارکان جو ہے اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، جو ترمیم آ رہی ہے، جو ریفارم آ رہی ہے، اور کسی کمیونٹی کے وہ متعلق ہے، اور اس کمیونٹی کے جو ہے نا 3/4 یعنی 75% ارکان یا ممبران جو ہے اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس بل کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ 75% لوگ تو مانتے ہی نہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی قانون سازی نہ کی جائے۔ سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام دا بمبے پریزیڈنسی، اس وقت سندھ جو ہے وہ بمبئی کا حصہ تھا، تو اس میں کہا گیا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ 10واں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوس ان NWFP اینڈ بلوچستان آن دا سیم فوٹنگس ایز ان ادر پروونسز، کہ جیسے باقی صوبوں کے اندر اصلاحات کی جا رہی ہیں، ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ ترقیاتی کام جو ہے وہ جناب NWFP اور بلوچستان میں بھی کیے جانے چاہیے۔ اصل میں نہرو رپورٹ میں یہ بلوچستان کو بھول گئے تھے، اور کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، تو پھر ان کی نمائندہ جماعت ہونے کا یہ دعویٰ کہاں گیا جب وہ ایک صوبے کو ہی بھول گئے اور اس کا نام شامل کرنا بھول گئے، ان کے اندر ریفارمز کی بات کرنا بھول گئے۔ تو قائد اعظم نے یہ بات کی کہ جو اصلاحات ہیں، جیسے ترقی یافتہ صوبوں میں ترقی کے کام ہو رہے ہیں، تو بلوچستان اور NWFP جو کہ دور افتادہ صوبے ہیں ہندوستان کے، تو ان کے اندر بھی ترقی کا اسی طرح کام کیا جائے جیسے باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے۔ 11واں پوائنٹ دیکھیں، پروویژن شوڈ بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن گیونگ مسلم این ایڈیکویٹ شیئرنگ along with the other Indians in all the service in the state and local self-governing bodies having due regard to the requirements of efficiency، یعنی تمام ہندوستان کے اندر جو ملازمتیں ہیں اس میں مسلمانوں کا ان کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے، جو ضروری حصہ بنتا ہے، وہ ان کو دیا جائے، چاہے وہ لوکل باڈی کے ہوں، کونسلیں ہوں، گورننگ کونسلیں ہوں، لوکل لیول پہ ہوں، ملازمتیں ہوں، اس میں مسلمانوں کا جو ہے مناسب حصہ رکھا جائے۔ The Constitution should embody adequate safeguards or the protection of the Muslim culture for the protection of promotion of Muslim education, language, religion and personal laws and Muslim charitable institutions and for their due share in the grants in aid given by the state، یعنی مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کا مذہب ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے، اور پھر جو ایڈ ان کو مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو جو ہے سیف گارڈ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے کلچر کو یا ان کی لینگویج کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یہ دیکھیں کہ جو 13 پوائنٹ ہے، نو کیبنیٹ either central or provincial should be formed without their
being a proportion at least 1/3 مسلم منسٹرز. اب دیکھیں نا، ایک تو ہے اسمبلیوں میں مسلمانوں کی تعداد، پہلے اس میں بات کی گئی تھی. اب مسلمان جو الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں، اور پھر اس اسمبلی کے اندر اگر کوئی وزارتیں بنانا مقصود ہیں، ساری اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ وزیر نہیں ہوتے. جو وزیر بنتے ہیں وہ کابینہ کہلاتی ہے. پہلے تو بات کی گئی کہ شروع میں جو پوائنٹس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام ریپریزنٹیٹیو کونسلوں میں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی کونسل ہے، لوکل لیول کی کونسل ہے، یا سینٹرل لیول کی کونسل ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1/3 ہو. اب اگر کابینہ بنتی ہے، 100 ارکان ہیں، اور اس میں سے جناب 30 وزیر بن رہے ہیں، تو 10 وزیر لازمی طور پر مسلم لیگ سے ہوں گے. 1/3 ریپریزنٹیشن. کیبنٹ کے اندر بھی مسلمانوں کی جو ہے آپ نے چینج. آخری پوائنٹ ہے، نو چینج شیل بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن بائی دا سینٹرل لیجسلیچر ایکسیپٹ ود دا کنکرنس آف دا اسٹیٹس کانسٹیٹیوٹنگ دا انڈین فیڈریشن. یعنی مرکزی آئین کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنا مقصود ہے تو وہ صوبے، وہ ریاستیں، پاکستان میں صوبے ہیں، انڈیا کے اندر وہ یونٹس کہلاتے ہیں، امریکہ کے اندر وہ اسٹیٹس کہلاتے ہیں. پاکستان کے 4 صوبے ہیں، انڈیا کے اندر 32 ان کے یونٹس ہیں، اور امریکہ کے اندر 52 ان کی ریاستیں ہیں. تو یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہی کہلاتے ہیں. کہ نو چینج شیل بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن بائی دا سینٹرل لیجسلیچر. مرکزی قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ اس میں آئین کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی ایکسیپٹ دا کنکرنس آف دا اسٹیٹس کانسٹیٹیوٹنگ دا انڈین فیڈریشن. ہاں، ماں سوا اس کے کہ اگر کنکرنس لی گئی ہے، اجازت لی گئی ہے اسٹیٹس سے. اسٹیٹ سے مراد یہاں پر صوبے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی آئین آپ تبدیل کر دیں تو اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ 14 پوائنٹس قائد اعظم کی طرف سے ایک طرح کا کمپریہنسو اور زبردست قسم کا جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولہ تھا، اور یہ ایک ریمارکیبل جو ہے یہ پوائنٹس تھے انڈین پولیٹیکل ہسٹری کے اندر. امید ہے آپ ان کو سنیں گے، اور پھر نوٹس بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. وش یو بیسٹ آف لک.